اور فریقین کا نقطہ نظر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر جو گفتگو ہے وہ دونوں عنوانوں کے تحت ہوگی۔ ایک عنوان جس میں ہم مدعی ہیں، دعویٰ ہمارا ہے کہ علم الغیب یہ خواص الوہیت سے ہے، اللہ تعالی کا خاصہ ہے، اس میں مخلوق کا کوئی فرد کسی طرح بھی شریک نہیں۔ اس پر جیسا کہ پچھلے سبق میں نے عرض کیا کہ ہمارے دلائل میں علم الغیب کا اللہ تعالی کے ساتھ مختص ہونا اور تمام مخلوقات سے نفی، یہ پہلی شک ہوگی۔ اور دوسری شک امور غیبیہ پر اطلاع اور انباء، یہ اثباتی رنگ ہوگا، تو یہ بھی ہمارے دعویٰ کی جز ہے، شک ہے۔ اب دعویٰ کی پہلی شک پر دلیل نمبر 1، یہ درمیان میں جو چیزیں لکھی ہیں علم الغیب کی تعریف ہے، اور اس تعریف کی وضاحت اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ غیب بنسبت مخلوق ہے، اور دوسرا علم الغیب علم ما فوق الاسباب ہے، جو اسباب کے ذریعے علم ہے وہ علم الغیب نہیں ہے۔ تو علم الغیب یہ کیا ہے؟ علم ما فوق الاسباب۔ اس پر یہ چند حوالے ہیں، دیکھ لیں۔ شرح عقائد کے شارح علامہ عبدالعزیز فرہاروی صاحب، وہ اپنی شرح میں فرماتے ہیں وَالتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس، غیب وہ ہے جو حواس سے غیب ہو، جو حواس کے ذریعے علم ہے وہ غیب نہیں۔ حواس سے خمسہ معلوم ہے، بعض چیزیں پتہ چلتی ہیں سننے سے، بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں دیکھنے سے، بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں سونگھنے سے، بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں چکھنے سے، بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں ٹٹولنے سے۔ تو یہ جو 5 حواس ہیں، ان سے جو علم ہے تو وہ علم غیب نہیں ہے۔ اسی طرح منطق کے مقدمات سے جو نتیجہ برآمد ہو، اسی طرح سائنس، کمپیوٹر، سائنسی آلات سے جو علم حاصل ہو،
کمپیوٹرائز معلومات، الغرض اسباب سے حاصل کردہ معلومات، یہ علم غیب نہیں ہے، چاہے وہ مقدمات کی ترتیب ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں ما غاب عن الحواس والعلم الضروری والعلم الاستدلالی۔ تو مقصد عبارت کا یہی ہے کہ علم ما فوق الاسباب۔ اس کے بعد آگے حکم ہے کہ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ بِنَفْيِ عِلْمِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ۔ قرآن پاک نے صراحتاً اس علم غیب کی نفی کر دی، عَمَّنْ سِوا، اپنے اللہ تعالی کے سوا سے، فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ كَفَرَ، جس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس علم غیب ہے وہ کافر ہے۔ فَمَن صَدَّقَ الْمُدَّعِی كَفَرَ، اور جو مدعی کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح تفتزانی، اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے ہے کہ بالجملۃ العلم بالغیب امر تفرد بہ اللہ تعالی لا سبیل الیہ للعباد الا باعلام۔ یہ جو اعلام یا الہام ہوگا تو یہ علم الغیب نہیں ہے، یہ وہ اطلاع علی الغیب ہے۔ تو علم الغیب امر تفرد بہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ خاص خدا بندی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر کی عبارت ہے ان اناس من اصحاب النبی، نبی پاک کے بہت سارے صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ اما الغیب فما غاب عن العباد، غیب وہ ہے جو بندوں سے غیب ہو۔ تو غیب، علم غیب کو علم غیب کہتے اسے ہیں کہ یہ عباد سے غیب ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں۔ تو غیب ہے ہی بنسبت عباد۔ یہاں جو اہل بدعت کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کے لحاظ سے بعض علم غیب ہے، مخلوق کے لحاظ سے کل، تو میں تیسری دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فراڈ ہے۔ علم غیب یا غیب کا تعلق ہی عباد کے ساتھ ہے، عباد کی نسبت ہے کہ غیب ہے ہی وہ ما غاب عن العباد، جو بندوں سے غیب ہو، ورنہ اللہ سے کیا چیز غیب ہے؟ تو علم غیب کو غیب کہتے ہی ہیں کہ یہ بندوں سے غیب ہوتا ہے، عباد۔ ابن کثیر ہے، امام راغب نے بھی یہی بات کی، غیب غائب بے اعتبار الناس لا باللہ تعالی فإنہ لا یغیب عنہ شیء۔ تو یہ اہل بدعت یہی دھوکہ دیتے ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہی نہیں، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں۔ تو اس سے پھر واہ 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 واہ۔ تو میں نے اس لیے جہاں عبارات لکھی ہیں کہ غیب ہے ہی بنسبت عباد، اس لیے اس عبارت کو غور سے دیکھو راغب کی کہ یقال للشیء غیب و غائب، غیب یا غائب کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ بے اعتبار الناس لا باللہ، یہ لوگوں کے اعتبار سے۔ اما الغیب ہاں فإنہ لا یغیب عنہ شیء۔ خطیب شربینی فرماتے ہیں وہ آگے
بہوا ما غاب عن العباد، غیب کا معنی کر رہے ہیں جو بندوں سے غیب ہو، بے علم یکن محسوسن، بئی طور کہ اس پر وہ محسوس نہ ہو، یعنی ادراک کے حواس سے بھرا ہو۔ محسوس بھی کس کو کہتے ہیں؟ جو حواس سے معلوم ہو۔ محسوس وہی چیز ہے جو حواس سے معلوم ہو، یہ وہی ہے جو ما غاب عن الحواس کی طرح ہے، اور اس پر محسوس دلالت بھی نہ کرے۔ تو حاصل یہ نکلا دو باتیں، ایک یہ کہ علم الغیب یہ علم ما فوق الاسباب ہے، اور دوسرا یہ کہ غیب کو غیب کہنے کی وجہ بندوں سے غیب ہے، یعنی بنسبت خلق ہے، لا باللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب نہیں۔ اب ذرا سمجھو، پہلی دلیل آ رہی ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ سب سے پہلے یہ سمجھے یہ دلیل ہے، دلیل میں مقام استدلال کیا ہے، اور دوسرا ہوتی ہے تقریر استدلال، کہ استدلال کی تقریر کیا کریں گے۔ تو یہاں مقام استدلال دو ہے، ایک علم الغیب کی مستقل نفی، اور دوسرا علم الساعہ قیامت کب آئے گی اس کے علم کی نفی۔ تو اس ایک آیت میں وما یشعرون بھی مستقل دلیل ہے، اور قل لا بھی مستقل دلیل ہے۔ پھر اس میں آپ غور کر لیں کہ قل لا یعلم نفی فعل پہ داخل ہے، اور جب نفی فعل پہ داخل ہو تو مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے۔ تو لا یعلم نہیں جانتے، من عام ہے، انبیاء غیر انبیاء، امام الانبیاء، سب اس من کا فرد ہے، اور من کا ضابطہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ادات عموم میں سے ہے، اور عام کی دو قسمیں ہیں، عام غیر مخصوص عنہ البعض، عام مخصوص عنہ البعض۔ جو عام غیر مخصوص عنہ البعض ہے یہ اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً، اور اس کی تخصیص کے لیے دلیل قطعی درکار ہوتی ہے۔ اگر کسی فرد کو من کے افراد میں سے خارج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قطعی دلیل درکار ہے، خبر واحد یا قیاس سے بھی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا عام بتا دیا میں نے غیر مخصوص من البعض۔ تو لا یعلم مطلق نفی اور کس کی دونوں لفظ موجود ہیں، علم کا بھی اور غیب کا بھی۔ لا یعلم الغیب علم کا بھی اور غیب کا بھی، اور من انبیاء ملائکہ امام الانبیاء سب کو شامل ہے۔ پھر اس من کی تعمیم کی گئی ہے فی السماوات والارض، من پہلے بھی عام تھا، اور عام کی مزید تاکید آ گئی فی السماوات والارض۔ تو
تو معنی کیا ہوگا؟ قل لا یعلم، فرما دیجئے نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، کس چیز کو نہیں جانتا؟ الغیبہ، غیب کو، الا اللہ، سوا اللہ کی۔ یہ ایسے ہے جیسے لا الہ الا اللہ، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ذاتی الہ نہیں، عطائی الہ نہیں، کلی الہ نہیں، جزئی الہ نہیں، حقیقی الہ بھی نہیں، ذلی الہ بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پہ بھی علم غیب نہیں جانتا، عطائی طور پہ بھی نہیں جانتا، کلی طور پہ بھی نہیں جانتا، جزئی طور پہ بھی نہیں جانتا، حقیقی طور پہ بھی نہیں جانتا، بروزی طور پہ بھی، ذلی طور پہ بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں، بالکل وہی مضمون ہے، وہی طرز ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ طریق یہ ہے کہ جب بھی دلیل پیش کرو تو ہمارے ہر مسئلہ میں الفاظ قرآن پاک سے استدلال ہونا چاہیے۔ کس سے؟ الفاظ قرآن سے۔ بار کا میٹیریل لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ عقائد کے باب میں نسقطی الدلالت، اب ترجمہ سے مسئلہ واضح ہو تو اس لیے مقام استدلال میں بھی ساتھ حوالے نہیں دینے، استدلال الفاظ قرآن سے ہو۔ جیسے میں نے ابھی کہا، لفظ علم کا بھی، لفظ غیب کا بھی، اور نفی تمام مخلوق سے، انبیاء، غیر انبیاء، فرشتے، امام الانبیاء، سب کو شامل ہے، اور اس طرز کی نفی ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہے، تو جیسے وہاں کوئی تعبیل نہیں چلتی، اس آیت میں بھی کوئی تعبیل نہیں چل سکتی۔ یہ ہے الفاظ قرآن سے استدلال۔ حوالے ساتھ آنے چاہیے، لیکن کب؟ جب اس کا مطالبہ ہو۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، مطالبہ ہو۔ ایک دوسری بات سمجھے، ایک ہوتا ہے اقوال، اقوال کو پیش کرنا، تو ایک ہے آیت کا معنی مفہوم، تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آیت کا جو آپ معنی کر رہے ہیں، یہ معنی اہل فن نے کیا ہو، معنی مفہوم۔ اور دوسرا ہے کہ کسی بزرگ کا ذاتی استنباط یا اس کی ذاتی تفریح یا اندیہ یا کشید، تو جو اقوال رجال ہیں، جو ان کے ذاتی کشید یا ان کا استنباط، تو وہ حجت کسی صورت میں نہیں۔ ہم جو اقوال پیش کرتے ہیں تو وہ صرف اس پہ کہ یہ جو معنی ہے یہ ہمارا اپنا معنی نہیں ہے، نیا معنی نہیں، تو ہم جو اقوال پیش کریں گے وہ نصوص کے معنی پر، وہ ہماری یہ تائید ہوگی کہ ہم نے جو معنی کیا ہے یہ معنی ہمارا نہیں ہے، یہ اہل فن نے اس آیت کا یہی معنی کیا۔ اس لیے یاد رکھنا، ہمارا کسی عقیدے کا دار و مدار اقوال پہ نہیں ہے، اقوال رجال پہ نہیں،
ہمارے ہر عقیدے کا دار و مدار الفاظ قرآن پہ، کلمات قرآن پہ، تو پھر جہاں اشتباہ ہو جاتا ہے کہ حوالے آپ بھی پیش کرتے ہیں، حوالے وہ بھی پیش کرتے ہیں، تو کیا فرق ہوگا پھر؟ تو یہ فرق ہوتا ہے، وہ حوالے پیش کرتے ہیں بزرگوں کے استنباط، ان کی تفریعات، ان کا اپنا فام کشید، ہم کہتے ہیں اقوال الرجال، آراء، استنباط، یہ باب عقائد میں حجت نہیں، تو پھر ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہم پیش کرتے ہیں آیت یا نص کا معنی، ہم نے جو معنی پیش کیا اس معنی یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ معنی اہل فن کا ہے، اس بات کا فرق کرنا ضروری ہے۔ باقی حتی الامکان ہر مسئلے پہ ہمارے پاس 20 نصوص موجود ہے، ہر مسئلے پہ، اس لیے اس چیز کا خیال کر لیں کہ آپ کو اقوال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن پر فاستمسک بالذی، قرآن پہ چنگل لگانا ہے، مضبوط رہنا ہے، تو اب ہمیں کسی حوالے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، استدلال تام ہو گیا، اور استدلال مختصر یہ ہے کہ جہاں لا یعلم نفی فعل پہ داخل ہے، ضابطہ مسلمہ ہے کہ فعل پہ نفی داخل ہو مطلق فعل کی ہوتی ہے، اور لفظ علم کا بھی موجود، غیب کا بھی موجود، اور نفی ہے کس سے؟ تمام مخلوقات سے عموم میں۔ تو یہ آیت نص کرتی ہے کہ علم الغیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس کی تنویر کے طور پہ ہم کہتے ہیں جیسے کلمے میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہاں ہر قسم کے الوہیت غیر اللہ کی نفی ہے، تو نہ ذاتی کوئی الہ ہے، نہ عطائی کوئی الہ ہے، نہ کوئی جزوی الہ ہے، نہ کلی الہ ہے، نہ حقیقی الہ، نہ ذلی اور بروزی الہ۔ اسی طرح جہاں پر علم الغیب کے مسئلہ میں اللہ ہی علم غیب اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ذاتی طور پہ غیب دان ہے، نہ عطائی طور پہ غیب دان ہے، نہ کلی طور پہ غیب دان ہے، نہ جزئی طور پہ غیب دان ہے، نہ ذلی طور پہ غیب دان ہے، نہ عطائی طور پہ ہے، نہ کوئی جناب اصلی نہ نقلی۔ علم الغیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ بس یہ جو اگلے حوالے ہیں یہ ہم پڑھیں گے، حوالے بہت ہیں، لیکن اس بنیاد کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دار و مدار اقوال پہ نہیں ہے، یہ اقوال ہم پیش کریں گے تب گفتگو میں جب کوئی کہے گا تم نے معنی اپنا کیا، یہ معنی نہیں بنتا، پھر ہم بتائیں گے کہ معنی یہی ہے۔ ایک دوسرا، یہ اقوال ہم پیش کریں گے صرف ان کے لیے جو قرآن کے دشمن ہیں، منکر ہیں، اور بزرگوں پہ مطمئن ہوتے ہیں، قرآن سے بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، تو قرآن کو پچا نہیں سکتے، تو معدہ کمزور ہے، تو پھر ہم بابے بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ بابے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری دلیل کا دار و مدار بابے نہیں اور کسی مسئلے میں بھی نہیں، نہ ہم نے ان پہ بنیاد رکھی۔ اب ذرا دیکھو کیا فرماتی ہیں۔ اچھا، اس کا اہل بدعت کی طرف سے چند جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ آیت جو ہے یہ من فی السماوات سے مراد عرب کے کاہن اور نجومی ہیں۔ اس آیت میں جو نفی ہے انبیاء اولیاء سے نہیں، بلکہ نفی کس سے ہے؟ کاہنوں اور نجومیوں سے۔ یہ پہلا جواب، کاہنوں اور نجومیوں سے۔ تو گزارش
یہ ہے کہ ابھی میں نے جو تقریر کی کچھ یاد ہے؟ اس کا جواب آ چکا ہے کہ من عام ہے، اور عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. تو یہ انبیاء کو بھی شامل ہے، اولیاء کو بھی شامل ہے، نجومیوں کو بھی شامل ہے. اگر کوئی شخص انبیاء، امام الانبیاء، ملائکہ کسی کو اس من کے فرض سے نکالنا چاہتا ہے تو لائے دلیل قطعی. اور قطعی کیا، یہاں ظنی بھی کوئی نہیں. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہاں نفی علم غیب ذاتی کی ہے، اور ہم کس کے قائل ہیں؟ عطائی کے. علم غیب ذاتی کی نفی ہے، اور ہم کس کے قائل ہیں؟ عطائی کے. یہ دوسرا اعتراض ہے عطائی کے. اب ذرا بات سمجھو، ذاتی عطائی کا معنی بھی متعین کرو. ذاتی اور عطائی کا کیا مطلب ہے؟ جن سے پوچھو. ذاتی کے دو معنی ہیں. ایک ذاتی کا مطلب ہے بے عطائے الہی، اللہ تعالی کی عطا کے بغیر، بلا عطائے الہی، کہ اللہ تعالی نے عطا نہیں کیا اور خود بخود ذاتی. تو یہ تو متصور ہی نہیں. نبی پاک یہ تو تب متصور ہوتا کہ آپ کا وجود اس معنی میں ذاتی ہوتا. آپ کا وجود مخلوق ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے؟ ممکن الوجود ہے. جب آپ کا وجود ہی عطائی ہے، موصوف ہی اس معنی میں عطائی ہے، تو صفات ذاتی کا امکان ہے؟ نہیں جی. صفات ذاتی کیسے ممکن ہے؟ تو جب وجود ہی ذاتی اس معنی میں نہیں، آپ کو وجود بھی اللہ نے عطا کی ہے، عطائے خدا بندی ہے. تو جب موصوف عطائی ہے تو صفات ذاتی ممکن بھی ہے؟ نہیں جی. تو جس کا احتمال ہی نہیں، نفی اس کی کیسے ہو رہی ہے؟ تو یہ وہ کہتے ہیں ذاتی. اور اگر ذاتی کا دوسرا معنی ہے، ذاتی کا معنی ہوتا ہے استقلال، یعنی ابتداءً دیا اللہ نے عطا کیا، لیکن عطا کرنے کے بعد اب مستقل ہے. جیسے میں نے صفت غیبدانی پر بات کی تھی، اب یہ ہے بالاستقلال ہے. عطا اللہ نے کیا، لیکن اللہ نے ایسی صفت مستقل عطا کر دی کہ ہر جزئی میں اطلاع الہی کی ضرورت اب نہیں رہی. صفت غیب دانی تو مسئلہ حل ہو گیا. ذاتی کی نفی ہے تو تب بھی تم کافر ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفت غیب دانی عطا کر دی ہے. جیسے میں کہتا ہوں یہ گلاس جو ہے یہ میرا ذاتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تحقیق میری ذاتی ہے، یہ علم میرا ذاتی. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ نے عطا نہیں کیا. یہ ہوتا ہے استقلال کے معنی. استقلال یاد رکھنا. تو مطلب کیا ہوگا؟ صفت غیب دانی اللہ نے عطا کی، لیکن بئی معنی کہ وہ مستقل ہے. اب ہر جزئی میں اطلاع الہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس ذاتی کی نفی ہے بالکل ٹھیک، دل ماشاد آؤ تو اسی ذاتی کے تم کہہ لو. نمبر 2،
آسان کر دیتا ہوں، کئی بزرگ اوپر دیکھ رہے ہیں. آسان کہ جہاں نفی فعل پہ داخل ہے، ابھی میں نے کہہ دیا، اور فعل پہ داخل ہو تو کس کی نفی ہوتی ہے؟ مطلق فعل کی. تو مطلق فعل میں ذاتی ہو یا عطائی ہو، عطائی تمہاری موہوم ہے، علم الغیب عطائی ہے ہی کوئی نہ. جیسے الوہیت عطائی کوئی نہیں، وہ مشرکین کی مظنون ہے، موہوم ہے. تو مطلق علم غیب کی نفی ہے. دو، اب ذرا دیکھو اس پر حوالے. فرماتے ہیں نازلت فی المشرکین. اب دو چیزیں چل پڑی ہیں، خیال کرنا ہے. ایک علم الغیب اور دوسرا علم الساعہ. علم الساعہ اور علم الساعہ پہ 17 آیات جہاں لگیں گی، 17 آیات، جس میں بارہا کہا گیا کہ علم الساعہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور باقی 14 صدیوں میں عندہ علم الساعہ کا یہی معنی ہوا کہ لم یطلع علیہا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، اللہ نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی. تو اب وہ 17 آیتیں آپ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. عنوان علم الغیب کا ہو تو یہ پہلا حصہ، یہ مقام استدلال ہے، اور عنوان جمیع ما کان کا ہو تو یہ دوسرا حصہ ایان یبعثون. اس کو مستقل بنا کے باقی ساری آیات اس کے ذیل میں لو. میں نے کیا کہہ دیا؟ علم الغیب کا عنوان ہو تو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور اگر عنوان ہو جمیع ما کان تو جمیع ما کان موجبہ کلیہ ہے، اس کی نکیس سالبہ جزیہ. تو علم الساعہ کی جب نفی ہو گئی تو موجبہ ٹوٹ گیا، اور موجبہ ٹوٹ گیا تو بدعتی جہنم میں چلا گیا، عقیدہ ختم ہو گیا. تو اس لیے ویسے دونوں میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ واضح اور صریح ہمارے پاس دونوں عنوانوں پہ الگ الگ دلائل موجود ہے. الگ الگ کٹھے بھی ہو سکتے ہیں، الگ بھی. تو فرماتے ہیں کہ نزلت فی المشرکین، مشرکین میں یہ آیت نازل ہوئی مشرکین کے بارے میں. یہ خازن کا حوالہ ہے. ہینا سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وقت ساعہ، قیامت کا وقت کے بارے میں. والمانا، خیال کرنا ہے، مانا، والمانا کیا بیان کر رہا ہے؟ معنی بیان کر رہا ہے. ماننا. ابھی جو میں نے گفتگو کی جو بھول گئی، والمعنا ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ، ان اللہ، آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی، ان اللہ ہوا، اللہ ہی ہے وہ، الذی یعلم الغیب وحدہ، یعلم الغیب وحدہ، جانتا ہے غیب کو اکیلا. کیسا معنی کیا بھائی؟ قل لا یعلم، زبردست حسر لایا، ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ، اللہ ہی ہے غیب جاننے والا اکیلا، اکیلا. وحدہ وَيَعْلَمُ مَا تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ دوسرا سہارا ہے، اور جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ،
جانتے یہ مخلوق کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اب اس کا معنی کر رہا ہے یعنی معنی کر رہا ہے. مراد یہ ہے، معنی یہ ہے ان من فی السماوات، بے شک وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے. نجومی آسمانوں میں، من فی السماوات جو آسمانوں کی مخلوق ہے، وہم الملائکہ وہ فرشتے ہیں، ومن فی الارض اور جو زمین میں وہ کون ہے، وہم بنو آدم. صرف نجومی نہیں جی. ہم بنو آدم وہ آدم کی اولاد. لا یعلمون متی یبعثون نہیں جانتے وہ کب زندہ کیے جائیں گے. واللہ تعالی تفرد بعلم ذالک، اللہ ہی اس علم کے ساتھ متفرد ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ اگلا حوالہ ہے، یہ ابن کثیر کا ہے. فرماتی ہیں یقول تعالی آمرا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول معلما لجمیع الخلق، اللہ نے حکم دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پوری کائنات کو سکھلا دے. معلما لجمیع الخلق، سکھا دے. قول سونے تو آنکھ جی. قول ہاں تاکہ تیرے نام پر، عشق کے نام پر فسق کرنے والوں کا پول کھل جائے. جی. قول تیرے نام چاٹنے والے منکرین توحید کی حقیقت سامنے آ جائے. جی. پتہ لگے مشرک نبی کے نام پر تجارت کرتے ہیں، مانتے نہیں. قول آپ کہہ دیں پوری کائنات کو انہو لا یعلم احد، تعمیم پہ غور رہے. من فی السماوات احد، نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں میں سے بھی زمین والوں سے بھی کس کو، الغیبا غیب کو، الا اللہ استثناء منقطع. معنی کیا بنے گا، لا یعلم احد ذالک الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی طرح ہے آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللہ اس علم غیب کے ساتھ منفرد ہے، منفرد ہے، کوئی بھی نہیں جان، اس کا شریک نہیں. جیسے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. آگے پھر اس نے تائیدیں پیش کی ہیں. آگے ذرا چل اگلی عبارت، یہ تفسیر مظہری ہے. اب اس پر ذرا خیال کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ لا یعلم من فی السماوات من الملائکہ ومن فی الارض من الجن والانس ومنہم الانبیاء. نہ آسمانوں کی مخلوق جانتی ہے، نہ زمین کی، آسمانوں کی من فی الارض، جن انس زمینوں کی مخلوق کے، اور ان میں انبیاء بھی ہیں. ان میں کیا ہیں، انبیاء بھی ہیں. انبیاء کو شامل ہے نہیں ہے جی. ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ من عام ہے، ہم اپنے ضابطے پہ ہیں. لیکن انبیاء جو ہم نے کہا یہ عام ہے، اس کی تائید میں فہم سلف پیش کر رہے ہیں کہ یہی سلف نے بھی یہی فہم سمجھائے. اس طرح آگے آ جاؤ. فرمایا قل لا یعلم، تفسیر جلالین ہے، تفسیر ابو سعود ہے، اس پہ ذرا عبارت دیکھنی ہے، بہت اچھی ہے عبارت.
فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بعد ما حقق تفردہ تعالی بالالوہیت ببیان اختصاصی بالقدرت، اللہ نے اس سے پہلے اپنا بتایا کہ الہ میں ہوں، اس لیے کہ قدرت تام میری ہے، قادر میں ہوں اور رحمت شاملہ میری ہے۔ تو اب ذکر کیا ہے، اس کے بعد بے ذکر ما ہوا من لوازم ہی، اور اب لوازم الوہیت کو بیان کر رہا ہے۔ عبارت پہ غور ہے، پہلے الوہیت بیان کی ہے قدرت تامہ کے ساتھ، اور اب لوازم الوہیت کو بیان کر رہا ہے من لوازم ہی۔ اور لوازم الوہیت کیا ہے؟ علم الغیب۔ علم الغیب کیا ہے؟ لوازم الوہیت ہے، اور سمجھ رہے ہو؟ لفظ بھی آ گیا، علم الغیب یہ لوازم الوہیت ہے، اس کو بیان کر رہا ہے آگے، تاکہ تکمیلا لما قبلہ و تمہیدا لما بعدہ رب تھے۔ آگے فرمایا، بس یہاں پر اتنی بات تھی کہ ابو سعود نے تصریح کر دی کہ علم الغیب لوازم الوہیت سے، جو کسی نبی ولی کے لیے علم الغیب مانتا ہے، ذاتی مانتا ہے تو اس نے ذاتی الوہیت مانی ہے، عطائی مانتا ہے تو اس نے عطائی الوہیت مانی ہے۔ میں نے یہی بات کی تھی بڑے بزرگوں سے، کہ بلکہ کئی بزرگوں سے جب اس پہ گفتگو ہوئی تو وہ ایک ہی ہمارا سوال ہے کہ الوہیت اگر کوئی عطائی مانے، یہ جو ذاتی عطائی کی بات چلتی ہے کہ عیسائی عطائی الوہیت مانتی ہیں، مشرکین مکہ عطائی الوہیت مانتی ہیں، اگر ذاتی عطائی کی تعبیر سے کوئی شرک سے نکل سکتا ہے تو ابو جہل کیوں نہیں نکلا؟ ابو جہل کا مسئلہ الہ میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا مانتا تھا، ذاتی یا عطائی؟ وہ عطائی مانتا تھا۔ ان کو دھوکہ یہ لگا ہے، لوگوں کو کہہ دیتے ہیں بس ذاتی عطائی کا فرق ہو گیا نا تو اب شرک نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذاتی علم غیب، مخلوق کا عطائی، شرک سے بچ گئے۔ تو اچھی طرح سنو، ہمارا صرف ایک سوال ہے، یہ ساری ذریت کو، ذریت رضا ساری جمع ہو اور ایک سوال کا جواب دے کہ الوہیت عطائی مخلوق میں ماننے والا مشرک ہے یا نہیں؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں الوہیت قابل عطا ہی نہیں۔ کیا ہے؟ قابل عطا ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جب الوہیت قابل عطا نہیں تو لوازم اور خواص الوہیت قابل عطا کیسے بن گئے؟ الوہیت قابل عطا نہیں تو خواص الوہیت کیسے قابل عطا بن گئے؟ اور اگر ذاتی عطائی کے چکر سے اپنے مولویوں کو بھی سمجھا دو، ذاتی اور عطائی کی تعبیر سے کیا کہتے ہیں یہ جو سنڈے ہیں کہ وہ تعبیر کرتی ہیں، اگر ذاتی اور عطائی کی تعبیر شرک سے بچا سکتی ہوتی تو ابو جہل مشرک نہ ہوتا۔ ابو جہل بھی کیا مانتا تھا؟ عطائی۔ عطائی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو الوہیت قابل عطا نہیں تو خواص الوہیت بھی قابل عطا نہیں ہیں۔ اس لیے آگے ذرا دیکھو، فرماتے ہیں وَلَمَّا نَفَى عِلْمَ الْغَیبِ، یہ ہو گیا تفسیر البحر المحیط۔ وہ بیان کرتا ہے جب اللہ نے علم الغیب کی نفی کی علی العموم، یہ ہے جملہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، کیا علی العموم، عموم کی تصریح موجود ہے ایک، تو اس کے بعد اللہ نے خاص غیب کی بھی نفی کر دی، بہوا وقت الساعہ،
پہلے عمومی طور پہ علم غیب کی نفی، اب مخصوص طور پہ علم غیب کی نفی، اور وہ کیا ہے؟ وقت الساعہ والبعث فصار منتفیا مرتین۔ تو اس آیت میں علم غیب کی نفی 2 مرتبہ ہوئی، جی ایک دفعہ عموماً اور ایک دفعہ خصوصاً۔ عموماً کیا ہے؟ لا یعلم من فی السماوات، اور خصوصاً کیا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو مرتين 2 مرتبہ، یہی بات میں نے آپ کو کہی کہ 2 مقام استدلال ہیں، ایک عموماً اور دوسرا خصوصاً، تو 2 مرتبہ کی ہے۔ آگے فرماتی ہیں مرتين 2 مرتبہ، تو کیا ہوگا؟ اذ ہوا، اس لیے کہ یہ جو وقت ساتھ ہے یہ پہلے الغیب کے اندر بھی موجود ہے، ومنصوص علیہ، بخصوص ہی اس کو خاص طور پہ ذکر کیا، اس لیے کہ یہ خواص علمیہ میں سے خالصتاً خاص بسیطہ ہے، اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ تفسیر البحر المحیط۔ اس کے بعد علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمانا، توجہ ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں صوفی صاحب سو نہیں۔ والمانا کیا بیان کر رہے ہیں؟ مانا یا کوئی ذاتی تفرد؟ مانا بیان کر رہے ہیں۔ مانا آپ دیکھیں گے ہر مسئلے میں ہمارا طرز یہ رہے گا جی کہ بزرگوں نے مانا کیا بیان کیا، اور ہر مسئلے میں ہمارا مد مقابل فریق وہ کالا بابا تے کالا بابا، فلانے کہا تے فلانے کہا تے فلانے کہا تے فلانے کہا، وہ ادھر چلا جائے گا۔ تو یہ دونوں کا فرق ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں اقوال کی، ہمارا استدلال تام ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا والمانا، مانا آیت کریے لا یعلم احد الغیب الا اللہ، نہیں جانتا کوئی بھی، احد کوئی عموم والا مانا، الغیب غیب کو، الا اللہ، نعم ان اللہ تعالی جتعالی ان یکون ممن فی السماوات، یہ وہ اعتراض آ رہا ہے کہ من فی السماوات والارض جو آیا تو الا اللہ کی استثناء متصل ہے یا منقطع، تو وہ کہہ رہا ہے منقطع، جو متصل کے قائم مقام ہے۔ تفسیر المدارک۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے بیضاوی کی، فرماتے ہیں کہ لما بینا اختصاصہ تعالی بالقدرت التامہ الفائقۃ العامہ اتبعہ ما هو کاللازم لہ وہو التفرد بعلم الغیب، یہ الوہیت کے لوازم سے ہے، کیا؟ علم غیب کے ساتھ متفرد ہونا، تفرد بعلم الغیب، یہ وہ عبارت آگے لوازم الوہیت۔ آگے پھر فرماتے ہیں یہ اگلی عبارت ابن عطیہ کی ہے، ان الغیب من فرد اللہ بعلمہ، فرماتے ہیں کہ غیب وہ ہے کہ اللہ اکیل ہے اس کے جاننے کے ساتھ، وَلِذَالِكَ سَمَّى غَيْبًا لِغَيْبِهِ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ۔ کیا سمجھے ہو؟ غیب کو غیب اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوقات سے غیب ہے۔ ہاں آگے فَبِهَذِهِ الْآيَةِ احتجت عائشة علی قول من زعم ان محمدا یعلم الغیب فقد عازم الفریا، یہ مستقل آ رہا ہے، یہ صرف فہم سلف ہے ابھی۔ اس کے بعد امام راضی زندہ باد فرماتی ہیں اعلم انہ تعالی لما بینا انہ المختص بالقدرت فکذالک بینا انہ هو المختص بعلم الغیب، پہلے اللہ نے بیان کیا کہ قدرت اسی کا خاصہ ہے، اب اسی طرح بیان کیا
علم الغیب کے ساتھ وہ مختص ہے، علم غیب اسی کا خاصہ ہے۔ بَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، جی قدرت بھی اللہ کی، علم غیب بھی اللہ کا ثابت ہو گیا خاصہ، تو پھر ثبت انہ هو الالہ المعبود، ثابت ہوا کہ الہ معبود ہوئی ہے۔ کوئی مسئلہ الہ سمجھ آ رہا ہے؟ آئی جی اور پیچھے چلے جاؤ جو مسئلہ الہ پڑا تھا، تو وہی طرز ہے جو ہم نے اختیار کی تھی، کوئی ہماری نئی طرز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیا جب ثابت ہوا کہ قدرت ما فوق الاسباب یہ بھی اللہ کا خاصہ، علم ما فوق الاسباب یہ بھی اللہ کا خاصہ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّهُ هُوَ الْإِلَٰهُ الْمَعْبُودُ، جی ثابت ہو گیا کہ پھر الہ بھی اکیلا صرف اللہ اللہ ہے۔ یہ تفسیر کبیر ہے۔ اس کے بعد یہ جو سٹار لگا ہے یہ خاص سوال ہے، یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، لیکن من عام تھا، انبیاء اولیاء کو شامل ہے۔ جی اب دلیل اس نے دینی ہے جو تخصیص کا قائل ہے، جی لیکن اس کے پاس دلیل نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، جی دلیل کے اوپر دلیل ہے، وہ دلیل بھی قطعی ہے۔ اور یہ فہم، یہ جو آیت ہے صحابہ نے بھی اس کا یہی معنی سمجھا ہے، جو ہم کر رہے ہیں تو یہ اصحاب رسول کا فہم، تمام سلف کا فہم بھی یہی ہے، اصحاب رسول کا فہم بھی یہی ہے۔ یہ صرف تمہاری خوش قسمتی ہے، ہمیں یہ تانا دینے والے یہ معنی اپنا کرتے ہیں۔ ہمارا ہر مسئلہ آپ اسی طرز پہ دیکھیں گے، سما بھی اور حیات بھی، جی کہ جہاں سے یہ فام صحابہ تک جائے گا، صحابہ سے جہاں تک آئے گا، ہاں مسئلہ حیات ہو یا سما ہو۔ جی اور جو ہمارا مد مقابل فریق ہے یہ ڈگ ڈگی بجانے والے ہیں، چلو بڈیو چل، ان کا فام صحابہ والا نہیں، ان کا فام صحابہ تک نہیں پہنچتا، نسب ہی ثابت نہیں۔ جی یہ جو سما حیات کی آیات کا معنی کرتے ہیں کسی ایک صحابی تک نہیں پہنچتا، ایک سما والی آیات بھی حیات والی بھی جی کسی صحابی تک، تو یہ بھی بالکل بے نسب ہے۔ اور جو بریلر معنی کر رہے ہیں ان کا اسماعیل حقی اور چند اور بزرگ سوفڑ انہاں تک پہنچتے ہیں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے، اور دوسروں کا ملا سیوطی سبکی، تو یہ ساری زندگی انہی کے ساتھ رہیں گے۔ جی اب دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مستقل حدیث آ رہی ہے جو ابن عطیہ نے بھی استدلال کیا۔ حضرت مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگانے والا تھا حضرت عائشہ کے پاس، فقالت یا ابا عائشہ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن، تین چیزیں ہیں جس نے کسی ایک میں بھی کلام کیا، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ افترا کیا ہے۔ قلت ما ہن، میں نے پوچھا اما جان وہ کیا ہیں؟ قالت من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جس کا یہ گمان ہے یا دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر افترا کیا۔ قال وکنت متکئا، یہ آگے پڑھ لینا، یہ دوسرا وہ رویت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ہاں بھئی، تو آگے حضرت عائشہ نے قرآن پڑھا اور فرماتی ہیں کہ یہ دونوں ایتیں پڑھی ہیں، قالت ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، جو آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے کچھ چیز چھپا لی تھی کتاب اللہ سے، فقد عازم علی اللہ الفریہ،
اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، جیسے صوفی شوفی ہیں ہیں کہتے ہیں ایک علم ظاہر ہے ایک علم باطن، باروں بار ہمیں ملا ہے دنیا کی سائڈ سے، یہ ان کو ادھر سے مل گیا الفریا۔ واللہ یقول، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قالت ومن زعم انه یخبر بما یکون فی غد مستقبل، جو یہ خبر دے کہ نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں آئندہ جمیع ما یکون کو، ما کا نام اسی میں آ گیا، غد استقبال، آپ ہر استقبال کی بات کو جانتے ہیں۔ فقد اعظم علی اللہ الفریا، اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا، کیوں؟ واللہ یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ حضرت عائشہ نے بھی اسی سے استدلال کیا، جو تمہیں کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان ما یکون جانتے ہیں، بما یکون غد، غد استقبال صرف کال نہیں، استقبال، اور یہی اصطلاح استعمال کی۔ اور دوسری تو وہ آدمی اللہ پر مفتری ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ انہو یعلم الغیب، انہو یعلم الغیب، علم الغیب کا عنوان، جو آدمی تمہیں خبر دے کہ نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے ہیں، فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ مضمون آیت بیان کیا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، آیت کے مفہوم کا جو مضمون تھا وہ ام المومنین نے بیان کر دیا۔ نہیں جانتا غیب کو اللہ کے سوا کوئی بھی۔ بخاری رقم الحدیث 7380۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ اس دلیل میں دونوں چیزیں موجود ہیں، جس عنوان پہ بھی لے جاؤ، عنوان چل رہا ہو علم الغیب کا، تو علم الغیب کی نفی جمیع مخلوق سے علی الاطلاق جہاں موجود ہے، جیسے میں نے استدلال کیا، اور ڈبل نفی ہے، اور پھر جمیع ما کان ما یکون، بد مقابل کلی پہ کھڑا ہے، کلی کلی کل ایک لفظ نکل گیا تو کل ہو رہی گئے، کل ختم۔ تو علم الساعہ، اس کا اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہونا اور مخلوق کو اس کی اطلاع نہ دینا، جمیع ما کان ما یکون بھی ٹوٹ گیا، اور علم الغیب غیر اللہ کے لیے ماننا وہ بھی تکذیب قرآن پر متفرع ہوا۔ دلیل نمبر 2، دوسری دلیل، لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بحث اور مناظرہ میں آیت پڑھو، الفاظ قرآن سے استدلال کرو فقط۔ یہ چیزیں تب ہوں کہ بات الجھے، سوال ہوں۔ مثلا ان عبارات میں معنی میں اگر غور کرو تو خلاصے میں 3 چیزیں آئی ہیں پوری عبارات میں، وہی جو میں نے شروع میں کہی تھی۔ ایک علم الغیب کی نفی، دوسرا عموم، نبی ولی پیر فقیر امام الانبیاء سب کو شامل ہے، سب کو کیا ہے؟ شامل ہے، جمیع خلق کو شامل ہے۔ اور آگے جو قیامت کا علم آ رہا ہے، خاص طور پر
تو قیامت چونکہ علم الغیب تو علی الاطلاق نفی ہے، اور جو قیامت کا علم ہے یہ ایک خاصہ بسیطہ ہے، ایک ہی خاصہ بسیطہ، تو اس کے عطائی کی نفی ہے۔ کیا ہے؟ کس کی نفی ہے؟ عطائی کی نفی ہے۔ اللہ نے قیامت کا علم دیا کسی کو نہیں، اور جہاں کیا ہے؟ علی الاطلاق۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، ذاتی کے میں نے آپ کو کتنے معنی بتائے ہیں، یہ سمجھ آئے کچھ؟ دو، ایک ذاتی بلا عطا الہی، یہ تب ہے کہ اس کو واجب الوجود سمجھے، اللہ کی عطا کے بغیر۔ تو جب پوری مخلوق کا وجود ہی عطائیے، موصوف عطائیے، جب موصوف عطائیے ہے تو جن صفات کی نفی ہوگی تو وہ ذاتی بلا عطائی کے معنی میں ہوگا۔ تو پھر ذاتی کا دوسرا معنی بالاستقلال والا کہ ایسی ملکہ اور قوت اللہ نے عطا نہیں کی کہ ہر جزئی میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے، تو یہ معنی ہو تو یہ صفت غیب دانی کی نفی ہے، تو بے شک آپ کہو ذاتی کی نفی ہے، تو یہی ہمارا بھی مقصود ہے، یہی ہمارا بھی سمجھ گئے میری بات؟ یہ تھوڑی مشکل بات ہے، اس کا تکرار کر لینا، یہ میں پھر دہراؤں گا، اور اس کا تکرار کر لینا، سمجھنا ہے پھر پوچھنا۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کرو، دلیل نمبر 2۔ اچھا، اس آیت میں تمام مخلوق سے نفی تھی، ہم آئیں گے پہلے وہ آیات تمام خلق سے نفی، انبیاء، اولیاء، فرشتے، سب سے نفی، کیونکہ یہ خاص خدا بندی۔ پھر وہ آیات آئیں گی جس سے خصوصاً انبیاء سے نفی، پھر وہ آیات آئیں گی جس میں خصوصاً امام الانبیاء سے نفی، صراحتاً۔ تو یہ 3 پارٹ چلیں گے۔ تو اب پہلا پارٹ چل رہا ہے تمام مخلوق سے نفی۔ اگلی دلیل ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ بھی ایسا مضمون ہے کہ لا الہ الا هو، اللہ لا الہ الا هو، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ جیسے لا الہ الا ہو کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذاتی الہ بھی نہیں، عطائی الہ بھی نہیں، کلی الہ بھی نہیں، جزئی الہ بھی نہیں، حقیقی الہ بھی نہیں، بروزی الہ بھی نہیں۔ تو یہاں بھی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس ہیں خزانے غیب کے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ان کو ذاتی طور پہ بھی کوئی نہیں جانتا، عطائی طور پہ بھی کوئی نہیں جانتا، انہیں جزوی طور پہ بھی کوئی نہیں جانتا، کلی طور پہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ یا مفاتح الغیب، چابیاں غیب کے خزانوں کی، لا یعلمها الا ہو، نہیں جانتا ان کو سوائے اس کے کوئی بھی۔ لفظ علم کا بھی آ گیا، لفظ غیب کا بھی آ گیا، اور دونوں لفظوں کے ساتھ پوری مخلوق سے نفی۔ اب ہم کہتے ہیں تم بھی کوئی آیت لاؤ نا، علم الغیب کا لفظ کسی نبی ولی کے لیے اس بات ہے، کسی کے لیے آیا ہو، 30 پاروں والے قرآن میں نہیں۔ تو یہ آگے پھر جزیات ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس جملے کا ہمارا استدلال تام ہے۔ یہاں سمجھو ایک بات، مفاتح الغیب کا معنی کیا ہے؟ چابیاں۔ سمجھایا گیا ہے کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں یہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ جس کے پاس چابی ہو وہ جب چاہے تالا کھولے اور جو چیز چاہے نکالے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صفت میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کی، اسی کا نام صفت غیب دانی۔ یہی میں بار بار پڑھا ہوں، صفت
غیب دانی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سلا والی کے مناظرہ میں تھے. سلا والی سرگودا میں ایک بڑا فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حشمت علی بریلوی کے درمیان. یہ تحریری شکل میں ملتا بھی ہے. دونوں بزرگ وہ جو مناظرہ میں مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ خود تشریف لے گئے تھے اور وہاں مناظرے میں تھے. واپس آئے تو مناظرہ پہ تبصرہ ہوا تو حضرت فرمانے لگے کہ مولوی منظور پہ اللہ راضی ہو، مناظرہ تو اچھا کیا ہے لیکن اس سے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جھگڑا کس بات میں ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو پھر حضرت نے بیان کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے صفت غیب دانی کہ اللہ نے صفت غیب دانی عطا کی جا نہیں. تو بات الجھ جاتی ہے. وہ پڑھیں گے اظہار غیب کی آیات، اطلاع غیب کی آیات، مسئلہ نہیں کھلے گا. تم علم غیب کی پڑھو گے نہیں. تو مسئلہ تنقید تو اصل جھگڑا یہی صفت غیب دانی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں اس آیت میں غور کر لو، غیب کے خزانوں کی چابیاں اندہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کو نہیں دی. کسی کو ایسی ایسی صفت عطا نہیں کی جیسے جس کے پاس چابی ہو جب چاہے تالا کھولے. اللہ نے یہ شان کسی کو بھی عطا نہیں کی کہ جو چاہے توجہ فرما کے غیب جان لے. نہیں، اگر کوئی غیب کی بات بتانی ہوگی تو بے اعلام منہ ہوگی. وہ بتائے گا تو پتہ چلے گی، جب تک وہ نہیں بتاتا تو پتہ چل سکتی نہیں ہے. تو یہ اسی کی نفی ہے. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اب یہ مفاتح الغیب کیا ہیں؟ قرآن کی طرف چلے جاؤ تو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ. یہ مفاتح الغیب کیا ہیں؟ مفاتح الغیب سمجھ گئے؟ اللہ ہی کے پاس علم قیامت کا، جن کو علوم خمسہ کہتے ہیں. تو چلو یہاں اب عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اس پر حدیث ہے. یہ حدیث ہم دلیل نہیں بنا رہے، آیت کے مفہوم کا بیان ہے. بیان کی ضرورت بھی نہیں، تائید ہے. آیت بالکل بینہ ہے، اسے کسی بیان کی ضرورت نہیں، لیکن تائیداً نیچے حدیث لکھی ہے کہ جو ہم نے سمجھائے یہی معنی رسول اللہ نے بھی سمجھائے. ہم نے رسول اللہ کا سمجھا ہوا معنی بیان کیا ہے، جس پہ قرآن اترا ہے انہوں نے بھی یہی معنی سمجھائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 ہیں. لا یعلمها الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کون سی ہیں؟ وہ وہی ہیں سورہ لقمان والی. لا یعلم ما تغید الارحام احد الا اللہ، کوئی نہیں جانتا ما تغید الارحام احد الا اللہ. ولا یعلم ما فی الغد، غد سے مراد مستقبل ہے، آنے والے حالات کیا ہوں گے کوئی نہیں جانتا الا اللہ. ولا یعلم متی یأتی المطر احد الا اللہ. یہ میں ذکر کروں گا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ علوم خمسہ کا علم محیط، علوم خمسہ کا علم محیط یہ اللہ کا مستقل خاصہ ہے. بلا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین پر مرے گا. بلا یعلم متی تقوم الساعہ احد الا اللہ، کس کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. وقال الضحاک ومقاتل مفاتح الغیب خزائن الارض وعلم نزول العذاب وقال عطا ما غاب عنکم الى آخرہ
نیچے چلو، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں الاشارۃ بمفاتیح الغیب، بے مفاتیح الغیب ہی الی الخمسۃ، یہ ان 5 چیزوں کی طرف ہے جو سورہ لقمان میں، سورہ لقمان کے آخر میں وہ 5 چیزیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، بارش، ينزل الغیث، بارش کا علم محیط، علم محیط کیا ہے؟ علم محیط، بارش کب آئے گی، صرف بارش کب آئے گی، صرف کتنی آئے گی، کیسے آئے گی، کب تک آئے گی، کہاں کہاں تک آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پہلے دن نطفہ ٹھہرا، 9 مہینے تک کمن کیفن کیا تبدیلی آئیں گی، کیف کیا ہے، کم کیا ہے، علم محیط، اندازے نہیں۔ مستقبل ما یکون کا علم محیط، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ما یکون، ما یکون ہے، اور بے ای ارض تموت، کس جگہ کس زمین میں مرے گا، کہاں موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں بزرگ آیا، اس نے سمجھایا، اور دکاندارہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو اتنی بوتلیں ہیں تیری روح کیسے نکلے گی، اس نے کہا چھوڑ، تو فقیر کیسے مرے گا، اس نے کہا دیکھ رہے ہیں کیا، فقیر نے سر رکھا گیا۔ دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ میں جب مر جاؤں نا، مرید کو کہا مجھے غسل نہ دینا، میں اپنے آپ کو خود غسل دوں۔ ایک نے انگوٹھے سے پکڑ لی، یہ رائبنڈی اسلام بیان کر رہا ہوں، غسل دے رہا تھا، انگوٹھے سے پکڑ لیا، اس نے کہا اوئے یہ کیا، چپ، اس نے کہا ہماری موت اتنی ہوتی، اوپر اوپر مرتے۔ الی الخمسۃ التی فی آخر لقمان، اسی کی طرف اشارہ ہے، تفسیر المحرر الوجیز، یہ درمیان میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس پہ نشان لگا لو، یہ خاص مقصد کے لیے، یہ میں بیان کروں گا بعد میں، ہے خاص مقصد۔ اب وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ يُفِيدُ الْحَصْرِ، اس میں حصر ہے، اور میں نے جو معنی کیا تھا عندہ، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، معنی ہے عندہ لا عند غیرہ، اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے غیر کے پاس نہیں۔ یہاں کئی وجوہ سے اثر ہے، بلو حصل موجود آخر واجب الوجود لکان مفاتیح الغیب حاصلتن ایضا عند ذلک الاخر، اگر کوئی دوسرا واجب الوجود مل جائے تو پھر اس کے پاس بھی یہ چابیاں مل جائیں گی۔ جب اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں تو یہ چابیاں بھی کسی کے پاس نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، اللہ فی کتاب کو ابھی میں چھوڑ رہا ہوں، یہ جب غالیوں کے اعتراضات کا جواب آئے گا تو وہاں یہ کام کی باتیں میں پھر پیش کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں وہی بات ہے، یہ 3 مسائل ہیں اس میں، ایک اس میں کیا ہے، روى البخاری عن ابن عمر
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ. اچھا، اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ مفصل حدیث. اسی طرح آگے چلتے ہوں، یہ درمیان میں کچھ اور مقاصد ہیں، وہ میں آخر میں سمجھا دیتا ہوں. وَإِنْدَهُ خاصتاً کا لفظ نظر آ رہا ہے جی. خاصتاً. خاصتاً کا کیا معنی ہوگا؟ حصر ہے یا نہیں ہے؟ ہے جی. خاصتاً یہ وہی اندہو میں جو حصر ہے وہ بیان کر رہا ہے. اس کے بعد ہے اگلی عبارت وَإِنْدَهُ تَعَالَى. یہ روح البیان کا حوالہ ہے. یہ روح البیان کا حوالہ اس لیے اسماعیل حقی کی تفسیر ہے جو بہت بڑا سوفرڈ ہے، لیکن چونکہ بریلوی حضرات کے ہاں اس کا سکہ بہت چلتا ہے تو ان کے ہاں کی یہ مسلم شخصیت ہے. اس کا حوالہ ایسے سمجھے جیسے احمد رضا کی عبارت ہم پیش کریں وَإِنْدَهُ تَعَالَى دُونَ عِنْدَ غَيْرِهِ. اندہو میں حسر ہے، صوفی صاحب جاگ کے بیٹھ ریبنڈی ٹوپی والا. اندہو دون عند غیرہی یستفاد الحسر من تقدیم الظرف. اندہو میں حسر ہے ظرف کی تقدیم کی وجہ سے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ بھی یہ چار حوالے آ گئے کس پر کہ اندہو میں حسر ہے، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور کسی کے پاس بھی نہیں. اس پر آگے پھر وہی ابن عمر والی حدیث لائے بزرگ. آگے اگلی عبارت روح المعانی کی ہے، فرماتے ہیں بتقدیم الخبر لافادۃ الحسر. اندہو کی تقدیم حسر کے لیے اور والمراد بالغیب المغیبات علی سبیل الاستغراق. اور مغیبات سے مراد علی سبیل الاستغراق. اس کو ذرا خیال سے دیکھنا ہے. میں نے کہا علوم خمسہ کا علم محیط، علوم خمسہ کا علم محیط یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس میں یہ بالکل واضح ہے.